حضرت زکریا حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے، محراب کے اندر بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا نے دیکھا مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں، مسجد کے اندر آ رہے ہیں، محراب کے اندر آ رہے ہیں۔ سیب کا موسم نہیں، مریم کے پاس سیب کہاں سے آیا؟ کیلے کا موسم نہیں، کیلا کہاں سے آیا؟ انجیر کا موسم نہیں، انجیر کہاں سے آیا؟ آئے قرآن دیکھیے، سورہ مریم پڑھیے، وَأَنَّا لَكَ هَذَا، آئے مریم یہ نعمتیں تیرے پاس کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس موسم کا تو یہ پھل ہی نہیں ہے، اس پھل کو یہ موسم میں تو یہ پھل ہوتا ہی نہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ۔ اے زکریا، او میرے سرپرست، او میرے گارجین، میرے اوپر شک نہ کرو، یہ نعمتیں اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں، میں نہیں جانتی، اللہ مجھے غیب سے دے رہا ہے۔ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، مریم جن کے پاک اور صاف ہونے کا اناؤنسمنٹ اللہ نے کیا ہے، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، وہ عیسیٰ جن کو بغیر باپ کے اللہ نے مریم کے پیٹ سے باہر نکالا، وہ مریم جن کو کسی مرد نے نہیں چھوا، شادی نہیں کی اور اللہ نے بیٹا دیا، وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا۔ زکریا ان سے بھی کلاس لے رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ بے موسم پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ بتاؤ، اس سوال کا جواب دو۔ او لوگوں، جب مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے، جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے، اور جن کے پاک اور صاف ہونے کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، جب اس نے گواہی دی، جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کپڑا تو میں نے سلایا نہیں تھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم اسکول گئی تھی، 4 کتابیں لے کے گئی، یہ 6 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے موبائل میں یہ فلاں فلاں گھر کے لڑکے کے نمبر ہے، یہ دوسرا ایک اور لڑکا ہے، یہ نمبر کہاں سے آیا؟ تمہارے موبائل میں تو 10 روپے تھے، آج 50 کا بیلنس، یہ 40 روپے کا بیلنس، اور کہاں سے آیا؟ یہ کاپی کہاں سے آئی؟ یہ لفافہ آج ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم نے پوچھنا چھوڑا، ہماری بیٹیوں نے بوائے فرینڈ ویٹنگ میں ہے، یہ لڑکا چھوڑے گا تو میرا نمبر لگے گا۔ جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے رہتے ہیں، ایسی ایک لڑکی کے پیچھے 10 کیا بولوں بھڑوے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی جملہ صحیح مل نہیں رہا تھا۔ لگے ہوئے ہیں، یہ چھوڑے تو میرا نمبر، یہ چھوڑے تو میرا نمبر، ویٹنگ لسٹ چل رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی سفر معراج پہ گئے، پڑھیے مجمع الزوائد، اللہ کے نبی پڑھیے کنز العمال، اللہ کے نبی جب سفر معراج پر گئے تو آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر بالوں کے ساتھ لٹکا دی گئی ہیں، اور ایک درخت سے لٹکی ہوئی ہیں، ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہیں، ان کو گھمایا جا رہا جیسے فرنگی گھومتی ہے، سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے سینوں میں، ان کے پستانوں پر کھنجر چبھو دیے گئے، نیچے سے لے کے اوپر، نیچے سے لے کے اوپر۔ پوچھا جبریل سے، اللہ کے نبی نے، من ہاؤلائی جبریل، آئے جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں کے بال غیر مردوں سے چھپاتی نہیں تھی، یہ وہ عورتیں جو سروں کو کھول کے چلا کرتی تھی۔ بنگال کے لوگوں، تمہاری عورتوں کے بال بڑے مشہور ہیں پوری ہندوستان میں۔ بنگال کے چولی بولتے نا بال کو، ہاں ہم بھی سنتے ہیں دلی بمبئی میں، بنگالی عورت کے چول بہت خوبصورت ہوتے، سندر، یہ وہاں بولا جاتا ہے یہ بال جو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی آج دوسری جگہ کیسے پتہ چل رہی ہے؟ یہ جتنی وہ تو ماحول تو ہر جگہ کا ہے، لیکن بنگال میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں جلسوں میں بھی عورتیں آ رہی ہیں تو سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں تو سروں پہ اوڑھنیاں نہیں ہیں، بال کھلے
स्कूलों में भी जो है खोल कर बाल खोल के जा रही हैं, जबकि औरत का एक बाल भी किसी गैर मर्द के सामने नहीं आना चाहिए। फरमाया ये वो औरतें हैं जो सर के बाल खोल के चला करती थी, गैर मर्दों को दिखाया करती थी, और इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनका सीने का हिस्से का उभार नजर आता था, उभरा हुआ हिस्सा नजर आता था। इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि इनके सीने का हिस्से का उभार नजर आता था। दुनिया में ये दिखाने की बड़ी शौकीन थी ना अपने हुस्न और जवानी को, इसलिए सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं। मेरी बहनें अगर आई हैं तो सुने, मेरी माएं आई हैं तो सुने और एहतियात बरतें और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों को बोलता हूं, अपनों को भी इस्लाह करनी चाहिए। जन्नत हमें भी ठेके में नहीं मिली है, जन्नत बनाना पड़ती है। अला इन्न सिलातल्लाहि गालिया, इन्न सिलातल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलातल्लाहि अल जन्ना। लोगों, अल्लाह का सामान बड़ा महंगा है और वो महंगी चीज, महंगा सामान जन्नत है। इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। चले गए, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बस चले जाओ, जाओ, जन्नत हो गई, जाओ, मिल गई जन्नत। देखना पड़ेगा बारात कितने लोग जाते थे, लड़की वालों क्या कितने लोग खाते थे, जहेज कितना मांगते थे, और भिख मंगनी गाड़ी पे बैठकर कहां कहां घूमे थे। हम भी तो अपने आप को देखें। औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, ये औलाद के ऊपर निकल गया, औलाद के ऊपर। हजरत अबू बकर सिद्दीक मैदान बदर में लड़ रहे हैं और उनका बेटा भी मैदान बदर में है, लेकिन बेटा काफिरों की तरफ से है, अबू बकर नबी की तरफ से है। लड़ते लड़ते दोनों आमने सामने आए और जैसे ही तलवार चलाई वैसे ही अबू बकर सिद्दीक का पैर फिसल गया। पैर फिसला तो अबू बकर सिद्दीक नीचे गिर गए। बेटे ने तलवार उठाई और मारना चाहा, बाप ने ऐसे देखा, बेटे ने कहा अरे ये तो मेरे अब्बू हैं। अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने देखा अरे ये तो मेरे बाप हैं। हटो ना, कहाँ आ गए हो, छोड़ दिया, बाप पे रहम आ गया। हटो ना बुढ़ऊ, कहाँ आ गए हो, हटो, जल्दी जल्दी भागो। कई मर्तबा बेटे ने बाप की तलवार पर चलाना चाहा, लेकिन बाप ने ऐसे देखा अरे ये तो, बेटे ने कहा ये तो मेरे बाप फिर आ गए हो, हटो ना, बार बार मेरे तलवार के नीचे आ रहे हो, हटो ना, कहीं और जाओ, मेरे हाथ से तो ना मरो कम से कम। जंग खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद बेटा इस्लाम भी ले आया। आज दोनों खाना खा रहे हैं, बाप और बेटे, माँ भी बैठी है और बेटा हंस रहा है। अम्मी कहती है क्यों हंस रहे हो बेटे? का अब्बू के ऊपर रहम आ रहा है। अब्बू के ऊपर रहम क्यों? का अम्मी देखो आज हमारे साथ खाना खा रहे हैं, तुम बेवा होते होते बच गई हैं? हट, कैसी बातें कर रहा तू? कहाँ, बदर में हमारे साथ लड़ रहे थे, बुढ़ापा आ गया फिर भी लड़ रहे थे। कितनी मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए और मैंने जो तलवार मारी, इनकी चालाकी देखो, ये ऐसे देखते थे मुझे, और जब ये मुझे देखते थे तो मुझे रहम आ जाता था। अम्मी, मैं देखता था ये तो मेरे बाप हैं, छोड़ देता था, हटो। आज खुश नसीब हो जो खाना खा रहे हो मेरी अम्मी के साथ। और अम्मी से कहा तुम तो बेवा होते होते बची। तो खूब हाथ से चूमने लगी अपने बेटे को। बाप हंस रहा है, अबू बकर सिद्दीक हंस रहे हैं। माँ कहती हंस रहे हो तुम, बेटे के ऊपर शुक्रिया अदा करो, बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया बाप समझकर। जंग में कौन छोड़ता है? बाप का जवाब सुनो। अबू बकर ने कहा अपनी बीवी से, इस लड़के से पूछो कि मैदान बदर में और भी तो कई दुश्मन थे मेरे, लेकिन मैं बार बार इसी की तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? कहा क्यों आ रहे थे? कहा मेरी नजर सिर्फ तेरे ऊपर थी और मैं तुझे कत्ल करना चाहता था। कहा है, लेकिन किस्मत देखो अल्लाह ताला को शायद मंजूर न था।
کہ میرے ہاتھ سے تو مرے. جیسے ہی میں تلوار اٹھاتا تھا کچھ نہ کچھ زمین میں آ جاتا تھا, میرا پیر پھسل جاتا تھا, میں گر جاتا تھا. سر اٹھا کے دیکھتا تھا تو میری آنکھیں تیری آنکھوں سے ٹکرا جاتی تھی اور تو مجھے چھوڑ دیتا تھا. اچھا تو آپ مجھے مارنے آتے تھے کہ ہاں؟ کہا ابو اس کا مطلب اگر دھوکے سے میں آپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو مان لو اتنی بار آپ کا پیر پھسلا, آپ گرے, اگر دھوکے سے میں گر جاتا تو, اور آپ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی. ابو بکر کا جواب یہ تھا میرے بیٹے میں میدان جنگ میں تجھے اپنا بیٹا مان ہی نہیں رہا تھا, میں تو محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرے قریب جا رہا تھا. تیری تلوار کے نیچے میں آیا, تو نے دیکھا مجھے چھوڑ دیا. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اپنی تلوار تیری گردن پہ چلا دیتا اور نہیں چھوڑتا. امی ان کی کہتی ارے بند کرو یہ بات, تم مار دیتے بیٹے کو. کہا میں نے میدان جنگ میں یہ مانا ہی کہا یہ میرا بیٹا ہے, میں تو اسلام کا دشمن اور محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر اس پر حملہ کر رہا تھا. یہ تھی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت. ہم اپنے بیٹوں سے موبائل نہیں لے سکتے ہیں, لڑکیوں سے موبائل نہیں چھین سکتے ہیں, ہم ان کے من پسند کے چینل اور چلواتے ہیں. اب تو یہ اور چلنے لگا سیٹ اپ باکس, اپنے من پسند کے چینل لگوا دو. ساس بھی کبھی بہو تھی, کتنے سیریل ایسے آنے لگے. اب بنگلہ میں کتنے سیریل ہوں گے ہمیں تو پتہ نہیں. عورتیں پہلے کھانا بنا لیتی ہیں, اور اگر دھوکے سے کھانے کا ٹائم نکل جائے اور سیریل آنے لگے تو کھانا بعد میں بنے گا, پہلے سیریل دیکھا جائے. اور برکت آئے تو کہاں سے آئے گھر میں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ, باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بھائیوں سے زیادہ, وَأَزْوَاجُكُمْ, اور اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت. بیوی ابو داؤد پڑھو, کتاب الجہاد کا چیپٹر دیکھو. ایک شخص اپنی بیوی کو مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے, خنجر پھینک دیتا ہے, کہتا اللہ کے رسول مجھے قتل کر دیجئے, میرا قصاص لیجئے, میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. ہے اپنی بیوی کو مار ڈالا؟ ہاں. کیوں, کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میری بیوی ام ولد تھی, لی منہا ابنان, اس سے میرے 2 بچے تھے, مثل اللؤلؤین, بالکل موتیوں کی طرح, بالکل موتیوں کی طرح. تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا. میں جیسے ہی گھر میں گھسا میری بیوی آپ کو گالی دینے لگی, محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو, محمد کے پیچھے پڑے رہتے ہو, جب دیکھو کہاں ہے محمد کے پاس, نہ پکنے کی خبر, نہ کھانے کی خبر, نہ بچوں کی خبر, نہ کمانے کی فکر ہے, نہ بچوں کا منہ دیکھتے ہو, ہر وقت محمد محمد. اس محمد نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا, شوہر سے بیوی چھین لی, بیوی سے شوہر کو چھین لیا, اس محمد کی بکواس میں لگے رہتے ہو. اے اللہ کے نبی جب حد سے زیادہ وہ گالیاں دینے لگی تو اونٹ کو نہر کرنے کا خنجر رکھا ہوا تھا, میری نظر اس خنجر پر پڑی, میں نے وہ اٹھایا اور وہ خنجر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا. اے اللہ کے نبی اس کا پیٹ پھٹ گیا, میری بیوی چند ہی لمحوں میں ٹھنڈی ہو گئی, میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں. آپ نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو تیری بیوی نے مجھے گالی دی اور تو نے اس عورت کو مارا جس نے مجھے گالی دی. میں اللہ کے سپاہیوں سے انتقام نہیں لیتا, مجھے گالی دینے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, تیرے اوپر کوئی قصاص نہیں بنتا. میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ اپنی بیوی کی محبت کو بھی قربان کر دیا صرف اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیا کرتی تھی یا الٹا سیدھا بولا کرتی تھی. آج ہم اپنی بیویوں کی جائز اور ناجائز تمام مطالبات پورے کر رہے ہیں. جائز مطالبے پورے کرو, کوئی حرج کی بات نہیں, اور کرنا بھی چاہیے, لیکن ناجائز ضرورتیں کیوں پوری کرو گے آپ؟